اندھیری رات کا سناٹا ہے۔ مکہ کے پہاڑوں میں واقع جبل نور پر ایک چھوٹی سی غار ہرا۔ اس غار کے اندر ایک ایسے شخص تنہا بیٹھے ہیں جن کا دل اپنی قوم کی گمراہی پر بوجھل ہے۔ یہ ہیں محمد بن عبداللہ، سچے، امین اور اللہ کی تلاش میں غرق۔ یہ وقت نبوت سے پہلے کا ہے۔ عرب معاشرے میں شرک، ظلم اور اخلاقی بگاڑ پھیلا ہوا ہے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، کمزوروں پر ظلم عام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سب سے بے چین ہیں۔ اسی بے چینی کے ساتھ وہ اکثر غار ہرا میں آ کر تنہائی اختیار کرتے، غور و فکر کرتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ رمضان کی ایک رات اچانک غار کا سکون ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک عظیم اور ہیبت ناک وجود ظاہر ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں، وحی کے فرشتہ۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے کر زور سے بھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں، اقرا، پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کہتے ہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دوبارہ بھینچا، پھر فرمایا، اقرا۔ تیسری مرتبہ یہی عمل ہوتا ہے، پھر وحی کے الفاظ نازل ہوتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر اللہ کا آخری پیغام نازل ہونا شروع ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ہوتا ہے، جسم لرزتا ہے، دل پر ہیبت طاری ہے۔ فرشتہ غائب ہو جاتا ہے اور غار پھر سے خاموش ہو جاتی ہے، مگر اب یہ خاموشی تاریخ بدلنے والی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جسم کانپ رہا ہے۔ گھر پہنچ کر اپنی بیوی سیدہ خدیجہ سے فرماتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے ڈھک دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دیتی ہیں۔ وہ یقین سے کہتی ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ سن کر کہتے ہیں، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ یہ الفاظ سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسا دین جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ غار ہرا سے نکل کر یہ پیغام پوری دنیا تک پھیل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ ہے، جب آسمان زمین سے بات کرتا ہے اور اللہ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتا ہے۔